تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان، اسلام، احسان، ان تینوں کو سنبھالنا چاہیے، اور اللہ رب العزت اس امت محمدیہ پہ خاص کرم یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو ایسے افراد دیے ہیں جو ایمانیات اور عقائد کے ماہر ہیں۔ عقائد مستقل ایک شریعت کا جز ہے اور ایک فن ہے، اور علم العقائد کو علم الکلام کہتے ہیں، اور جو شخص علم الکلام کا ماہر ہو اسے متکلم کہتے ہیں۔ فقہا، اصولیین، صوفیاء، متکلمین، یہ آپ اکثر کتب کے اندر پڑھیں گے۔ اور وہ شخص جو مسائل سمجھا سکتا ہو، مسائل بتا سکتا ہو، مسائل نکال سکتا ہو، اسے کہتے ہیں فقیہ۔ اور علم المسائل کا نام ہے علم الفقہ، تو اسے کہتے ہیں فقیہ۔ ایک ہوتا ہے مفتی اور ایک ہوتا ہے فقیہ۔ فقیہ مفتی سے بھی کچھ اوپر ہوتا ہے، مفتی ناقل ہوتا ہے اور فقیہ ناقل نہیں ہوتا۔ فقیہ پہلے آیات اور احادیث سے ایک اصول نکالتا ہے، پھر اس اصول کی روشنی میں مسائل نکالتا ہے، اور مفتی مسائل نکالتا نہیں ہے، کتب فقہ میں لکھے ہوئے مسائل نقل کر کے آگے دستخط کر کے امت کے حوالے کرتا ہے۔ تو فقیہ کا مقام یہ مفتی سے بھی اوپر ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ہمارے بہت سارے علماء جو باضابطہ تخصص پہ افتاء کر کے مفتی نہیں بنتے، اور وہ اپنے علمی تدین اور اپنے علمی تسلط کی بنیاد پہ مقام فقاہت پر فائز ہوتے ہیں، اور لوگ الجھن ہوتی ہے کہ یہ تو مفتی نہیں ہے، تو پھر مسئلہ کیسے بتائے گا؟ میں نے ایک جگہ مسئلہ نقل کیا، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس سے اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اس کا حل جلد نمبر 10 میں منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فتویٰ دیا کہ جو لوگ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، نمبر 1 اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں اور گمراہ ہیں، نمبر 2 ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 3 ان کی تقریر سننا ناجائز ہے، نمبر 4 ان سے تعلق رکھنا بھی ناجائز ہے۔ ہم دوستیاں بنانے کے چکر میں حضرت تعلق سے بھی منع کرتے ہیں۔ نمبر 1 گمراہ ہیں، نمبر 2 ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور نمبر 3 تقریر سننا ان کی ناجائز ہے، نمبر 4 ان سے تعلق رکھنا بھی گناہ۔ تو مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ تو مفتی نہیں ہے، تو جب وہ مفتی نہیں ہیں تو ان کا فتویٰ آپ کیسے پیش کرتے ہیں؟ میں نے کہا مفتی یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ مفتی نہیں ہے، فقیہ ہیں، اور فقیہ کا مقام مفتی سے بلند ہوتا ہے۔ تو میں نے مفتی سے بڑے آدمی کا فتویٰ نقل کیا ہے، اور آپ پوچھتی وہ بڑا ہے تو چھوٹا کیوں نہیں؟ تو مفتی صاحب فقیہ تھے، اور فقیہ مفتی سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ کبھی بھی آپ نے لکھا ہوا شاید کہیں نہ پڑھا ہو مفتی محمد اشرف علی تھانوی۔ حضرت تھانوی مفتی نہیں، فقیہ تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی بنائے ہیں، حضرت کی خانقاہ میں افتاء کا کام ہوا ہے، امداد الفتاویٰ جیسا بہترین مضبوط فتوے کی کتاب مرتب ہوئی ہے، اور حضرت کا علمی ذوق دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی ذوق دیکھیں تو بندے کو تعجب ہوتا ہے حضرت کے علوم پر۔ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جتنا پڑھا ہے، میں اپنے مطالعے کی بنیاد پر دیانتداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے تو شاید حضرت تھانوی کو پڑھنے والا باقی کتب سے بے نیاز ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی فن اور موضوع چھوڑا نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کچھ دماغ چاہیے۔ حضرت کے علوم کو، حضرت کے قلم کو
حضرت کے الفاظ کو سمجھنا یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن عوام کے لیے لکھی ہے، اور جب اس میں حضرت شروع ہوتے ہیں تو بس اوقات فرماتے ہیں یہ مسئلہ سمجھانے پہ میں طالب علمانہ زبان استعمال کرنے پر مجبور ہوں، لہذا مجھے معذور سمجھیں۔ اور جب طالب علمانہ زبان استعمال شروع کرتے ہیں نا تو اس میں ہم جیسوں کی بس ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی حضرت تھانوی کو پڑھیں تو آپ کو پھر اندازہ ہو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، کتنا کچھ لکھا ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ مفتی نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ، مفتی اعظم پاکستان جیسے بندے حضرت تھانوی کے سامنے بس ہیں۔ مولانا عبدالکریم گمتھلوی جیسے بندے حضرت تھانوی کے سامنے بس ہیں۔ مولانا مفتی ظفر احمد عثمانی جیسے بندے حضرت تھانوی کے سامنے بس ہیں۔ تو میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ مفتی سے اوپر ایک مقام ہے فقیہ کا، اور ایک ہے احسان، اخلاقیات، اس کی جو تربیت کرتے ہیں، اور اخلاق کے علم کا نام ہے علم تصوف، اور جن کو اللہ یہ فن دیتا ہے اسے کہتے ہیں مرشد، شیخ طریقت۔ ایمان، اسلام، احسان، عقائد، اعمال اور اخلاق، عام طور پہ یہ تین چیزیں الگ الگ چلتی ہیں۔ کہیں عقیدے پر بات ہو رہی ہے، کہیں فتاوے پر بات ہو رہی ہے، اور کہیں خانقاہ بنی اور تصوف پر بات ہو رہی ہے۔ ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ مرکز اہل سنت والجماعت پہ تینوں شعبوں پہ مسلسل کام ہو رہا ہے۔ میں نے اس لیے آج ظہر کے بعد کے اجلاس میں بھی کہا تھا کہ بحمد اللہ تعالی آپ عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے جب بھی مرکز میں رجوع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ نہ کچھ جواب ضرور ملے گا، آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو آپ بتاؤ اس دور میں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا، شریعت ان تین اجزاء کے مجموعے کا نام ہے، اور بسا اوقات شریعت کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے دین، اور قرآن کریم میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا۔ قرآن کریم میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔